بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معارف القرآن جلد نمبر 2 ویلاگ نمبر 1 ایپیسوڈ نمبر 413 یعنی 413۔ ناظرین پیج ہے 434 یعنی 434، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 52۔ ناظرین یہ ہے قرآن کریم، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس نیت سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ناظرین اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی کا موجب ہے۔ لعنت نام ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا اور انتہائی رسوائی اور ذلت کا۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ ان کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ جن پر اللہ کی لعنت ہے وہ جہاں کہیں بھی ملے ان کی گردن اڑائی جائے۔ لا، یہ تو ان کی دنیاوی رسوائی ہے اور آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی سخت ہوگی۔ ناظرین نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارا اللہ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں، یہ اس کا سب ہیڈنگ ہے۔ اللہ کی لعنت کے مستحق وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ضروری ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب غور طلب یہ بات ہے کہ اللہ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، سود کھانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے سب پر لعنت کی ہے اور وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ روایت مسلم بحوالہ مشکات شریف۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ملعون من عمل قوم لوط، روایت رضی بحوالہ مشکات، یعنی جو آدمی لوط علیہ السلام کی قوم کے جیسا عمل کرے وہ لعنتی ہے، یعنی مرد سے بدفعلی کرنے والا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارق چور پر لعنت بھیجتا ہے جو انڈے اور رسی جیسی حقیر چیز کی چوری تک سے گریز نہیں کرتا، جس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ متفق علیہ بحوالہ مشکات۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے لعن اللہ آکل الربا
ومو 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 ومهكله والواشمتا والمستوشمتا والمصورہ، روایت البخاری بحوالہ مشکات۔ اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے اور کھلانے والے پر، اور ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودنے والی، یعنی سولی کے ناکا سے جسم میں سوراخ کر کے سرما ڈالتی ہیں تاکہ زینت ہو، یا گدوانے والی ہیں، اور ایسی ہی تصویر کھینچنے والی اور ایسے ہی تصویر کھینچنے والوں پر لعنت کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں شراب پر اور اس کے پینے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے، خریدنے والے، اور اس کے نچوڑنے والے، اس کے اٹھانے والے اور منگوانے والے، سب پر۔ روایت ابو داؤد ابن ماجہ بحوالہ مشکات۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 6 آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے، اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے، اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ وہ 6 آدمی یہ ہیں: اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، نمبر 1، اور وہ شخص جو جبر و قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کی عزت دے، اور وہ شخص جو جبر و قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہو، اور جس کو اللہ نے عزت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے، نمبر 3، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، نمبر 4، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، نمبر 5، میری اولاد میں وہ آدمی جو محرکات کو حرام کرنے والا ہو، نمبر 6، اور میری سنت کو چھوڑنے والا ہو، روایت البیہقی فی المدخل بحوالہ مشکات۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ابھی کچھ اس کا بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش بستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر